الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا دین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارہ کو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز تاج المشائخ آبرو خاندان برکات حضور سیدی سرکار امین ملت زیب سجادہ آستان عالیہ مارہرہ مطہرہ ہم سب کے مرشد رفیق و شفیق ہمارے مہربان حضور سیدی رفیق ملت سیدی سرکار نجیب حیدر میاں مدظل لہ العالی شہزادے والا تبار حضور امان ملت سیدی امان میاں صاحب قبلہ وہ جملہ شہزادگان عرش مقام سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل ماہرہ مطہرہ میں جو اہل سنت کے بہت سارے مراکز کا مرکز ہے، روحانیت کا مرکز، طریقت کا مرکز اور شریعت و طریقت کا جہاں سنگم ہوتا ہے، حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر ہم سب ایک مرتبہ پھر عرس قاسمی کے پرشکو موقع پر حاضر ہیں، اور حضور سیدی سرکار ابو القاسم سید اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے 100 سالہ عرس کے موقع پر، عرس قاسمی کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اس حاضری پر میں آپ سب کو صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم جو بھی مرادیں لے کر آئے ہیں بارگاہ صاحب البرکات سے، حضور اچھے میاں کی چوکھٹ سے، حضور سرکار حمزہ عینی کی چوکھٹ سے، سیدی سرکار آل رسول احمدی کی بارگاہ سے، اور بالخصوص صاحب عرس قاسمی کی خیرات اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، کیونکہ حضور صاحب عرس قاسمی کے وصال کو 100 سال مکمل ہوئے ہیں، اور ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حضور سیدی ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کی شان کے مالک تھے۔ دراصل حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ خانقاہ میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو کر بھی آپ کی حالات پر بڑی کڑی نظر تھی، بڑی گہری نظر تھی۔ آپ اپنے زمانے کے عظیم مدبر، عظیم مفکر اور سیاسی شعور رکھنے والے، سیاسی حالات کا ادراک رکھنے والے حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ تھے۔ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے دور کے حالات ہمارے دور سے کچھ مختلف نہیں تھے، بلکہ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے حالات اس زمانے کے حالات انگریز حکومت کے وہ اللہ اکبر ظلم اور جبر کے شکنجے کے اندر اہل ہند کو ان لوگوں نے جکڑ رکھا تھا۔ حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے چونکہ 1272 ہجری کے اندر اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی، اس اعتبار سے آپ حضور سیدی امام اہل سنت کے ہم عمر بھی تھے، اور آپ سے بہترین آپ کے خوشگوار تعلقات بھی ہمیشہ رہے، آخری دور تک رہے، بلکہ امام اہل سنت کی سوانح اور سیرت میں بہت سے جو مستند واقعات ملتے ہیں اس کو راوی آپ خود بھی ہیں۔ تو حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حالات کا ادراک کیا، جس طریقے سے آج مسلمان موجودہ حکومتوں کے حوالے سے پسماندگی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے، لوگ کم اور اندوہ کے ماحول کے اندر، لوگ خوف اور دہشت کے اندر دنیا بھر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا ہی دور انگریزوں کی دور میں بھی تھا۔ حضرت سرکار شاہ جی میاں جو مجدد سلسلہ برکاتیہ بھی ہے، سلسلہ برکاتیہ کے جو طریقت کا عظیم سلسلہ ہے، اس کے آپ مجدد ہیں۔ سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے حالات کا ادراک فرمایا اور بے چین قوم کو، بے قرار قوم کو، مسترب قوم کو ترقی کے اصول عطا فرمائے، ترقی کی راہیں بتائی۔ آج بھی ہماری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ حالات کیسے بدلیں گے، اچھے دن کیسے آئیں گے، انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی۔
دکھ سکھوں کے اندر کیسے تبدیل ہوں گے، بے قراریاں جو ہے وہ سکون کے اندر کیسے تبدیل ہوگی، اضطراب کا ماحول ہمیں قرار کی چوکھٹ تک کب لے کر کے جائے گا۔ ایسے دور کے اندر ہم بھی بہت سارے اسپیکرز کی جو ہے وہ تقریریں سنتے ہیں۔ آج کا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم زیادہ سنتے ہیں کہ آخر ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے، ہماری بے قراریوں کا علاج کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، مسلمانوں کو عروج کیسے ملے گا، تو حضور سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے جو بہت سارے سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے قوم کو ترقی کی راہ بتائی کہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتا ہے، مسلمان عروج پر کیسے جا سکتا ہے، مسلمان کامیابی سے ہمکنار کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہمیں بتا دے کہ سکون کا طریقہ یہ ہے، یہ کر لو تو تمہیں سکون مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں ترقی مل جائے گی، یہ کرو تو تمہیں قرار مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں اطمینان مل جائے گا، اللہ اکبر، اور ہم ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، اگر ان کی باتیں خلاف عقل اور خلاف مذہب نہیں تو مجھے ان کی باتوں سے اختلاف بھی نہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت ہمیں اصول عطا فرمایا، کتنا خوبصورت ہمیں ضابطہ عطا فرمایا۔ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ترقی کا راستہ بتاتے ہوئے، ترقی کے اصول بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری اصلی تنزلی کا سبب کیا ہے، آخر تمہاری اصلی تنزلی کا سبب کیا ہے، بلندی سے تم نیچے کیوں آئے ہو، آخر کیا بات ہے کہ اوج سوریا پر چڑھنے والا انسان آج جو ہے ناکامی کے دلدل میں گرتا چلا جا رہا ہے، ناکامی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ کئی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کئی بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، کئی تعلیم کا مسئلہ ہے، کئی بچوں کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد ہے تو دوسری طرف فتنہ جہل ہے، ایک طرف اللہ اکبر غربت کا فتنہ ہے تو دوسری طرف مالداروں کی گیرانوی ہے۔ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری اصلی تنزلی کا سبب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ترقی کے راستے سے دور ہو چکے ہو، یہ سب سے بڑا سبب ہے تمہاری ناکامی کا، تمہاری تنزلی کا۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اوج و ترقی عطا فرمائے گا، عزت و ثروت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ جتنا تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تنزلی کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج کل کے روشن خیال یہ بات سمجھتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بیکورڈ کہلاتے ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا، اس زمانے کی تعلیم بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے حوالے سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیں شاہ جی میاں اس مفکر کا نام ہے کہ ایک صدی کے بعد کے حالات کو ان کی نجات دیکھ رہی تھی اور وہ ہماری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ حضور صاحب اس سے قاسمی کا پیغام یہ ہے جتنا مذہب کے قریب آؤ گے اتنی تمہاری ترقی ہوگی۔ اس مضمون کو حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میرے بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، جب میرے بندے میرے حکم پر عمل کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جس سے محبت کرتا ہوں اس کو ترقی بھی عطا کرتا ہوں، اس کو سکون بھی عطا کرتا ہوں، اس کو اطمینان کی دولت بھی عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی میں آتا ہے جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں۔ ذرا غور تو فرمائیں، آج کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں ذرا غور تو کریں، حدیث قدسی کا اندازہ تو لگائیں۔ فرمایا گیا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا اور ان کے دل میں تمہاری دشمنی پیدا کر
ہے ان کے دل میں تمہاری نفرت کی جاتی ہے، تمہاری دشمنی ڈالی جاتی ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے تم ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، حکمرانوں کے آگے گڑ گڑاتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں چلے گا۔ ارشاد ہوتا ہے میرے بندو اگر تم ان کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو حالات نہیں بدلیں گے، تمہارا کام نہیں بنے گا۔ اگر تم کو گڑ گڑانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اگر تم کو رجوع لانا، ذرا غور تو فرمائیں آج کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں ذرا غور تو کریں، حدیث قدسی کا اندازہ تو لگائیں۔ فرمایا گیا جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا اور ان کے دل میں تمہاری دشمنی پیدا کر دی جاتی ہے، ان کے دل میں تمہاری نفرت پیدا کر دی جاتی ہے اور وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کے حالات دیکھ لو، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والوں، دین سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اپنی بچیوں کو بے پردہ رکھنے والوں، قرآن و سنت کی تعلیم سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو دور کرنے والوں، حدیث قدسی میں فرمایا جا رہا ہے جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے، ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈالی جاتی ہے، تمہاری دشمنی ڈالی جاتی ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے تم ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، حکمرانوں کے آگے گڑ گڑاتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں چلے گا۔ ارشاد ہوتا ہے میرے بندو اگر تم ان کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو حالات نہیں بدلیں گے، تمہارا کام نہیں بنے گا۔ اگر تم کو گڑ گڑانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اگر تم کو رجوع لانا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ۔ حضور صاحب عرس قاسمی فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مذہب پر عمل کرنے سے ترقی میں رکاوٹ ہے، فرماتے مذہب پر عمل کرو گے، دین میں جتنی ترقی کرو گے اللہ تمہیں اتنی دنیا کی ترقی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی ترقی دین پر عمل کرنے میں ہے۔ حضور صاحب عرس قاسمی سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم رشوت لیتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے۔ حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کتنی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی ترقی بے پردگی میں ہے، عورتوں کی ترقی بے پردگی میں نہیں ہے بلکہ عورتوں کی ترقی با پردہ رہنے میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ حدیث کوٹ کرتے ہیں ایک عورت کے لیے کتنی خوبصورت چیز ہے پردہ، جو عورتیں پردے میں رہتی ہے وہ پردے میں رہنے والی عورتوں کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا خود فرماتے ہیں تھوڑا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ جا رہی ہے، اسکولوں میں بے پردہ جا رہی ہے، کالجز میں بے پردہ جا رہی ہے۔ ہم پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر دین نہیں ہے۔ حضور صاحب عرس قاسمی فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آیت کریمہ کوٹ کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ جب مرد اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گے تو کسی عورت کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، کیا مفکرانہ انداز ہے، کیا ادیبانہ رنگ ہے آپ کے علمی جواہر پارے، اگر آج بھی ہم پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور میں بھی صاحب عرس قاسمی کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی نظر آ رہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، دونوں موجود ہیں۔ ایسے میں میرے آقا کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے۔ ان کی آمد پر اللہ کے رسول ام المومنین ام سلمہ سے ام المومنین حضرت میمونہ
میمونہ سے کہتے ہیں ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے پردہ کریں؟ تو آقا نے فرمایا اشارہ کر کے ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ نابینا ہیں مگر تم تو آنکھ رکھتی ہو، تمہیں تو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہے۔ اور پھر نتیجہ خش کرتے ہوئے حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ جس کا 7 سالہ عرس منا رہے ہو، دور دور سے 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر دور قریب سے آنے والوں اپنے مرشدوں کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ حضور شاہ جی میاں فرماتے ہیں اب بھی نہ سمجھو گے، فرماتے ہیں کہ نابینا مرد کو دیکھنے سے بھی اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع فرمایا۔ آج ہماری بیٹیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہے نامحرم مردوں سے، اور باپ کے کان پر جو تک نہیں رہتی، اور وہاں کون لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں اللہ نے آیے تطہیر نازل فرمائی۔ ہم حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت میں اول نمبر پر جو ہے انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ حضور کی ازواج پاک اولین اہل بیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اصل اہل بیت، وہ اصل اہل بیت، ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ اصل اہل بیت ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات مولا علی، حسنین کریمین، آل جعفر، آل علی، آل عقیل، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے داخل اہل بیت فرمایا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، بریلی سے آواز آتی ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئیں، جہاں جبریل امین اپنے پروں کو سمیٹ کر کے آئیں، ان ازواج مطہرات کو حضور نابینا صحابی کو دیکھنے سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ اور آج شادیوں کا ماحول ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آج کل کی شادیاں تو یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اب ایک کرسی نہیں لگتی، اب تو 2 کرسیاں لگتی ہے۔ ایک کرسی دولہے کی لگتی ہے، ایک کرسی دلہن کی لگتی ہے، اور ملنے والے دولہے سے بھی آ کر کے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلہن سے بھی آ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ کوئی ہے روکنے والا، کوئی ہے ٹوکنے والا؟ اللہ اکبر۔ پھر مسلمان کہتے ہیں ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں، ہم بربادی کا شکار کیوں ہیں، ہم تباہی کا شکار کیوں ہیں؟ ارے سن لو، کہنے والے نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اللہ اکبر، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ذرا غور تو کریں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب شادی کے مجمع میں دلہن کو بے حجاب، بے نقاب، بے پردہ دلہن کو لایا جاتا ہوگا۔ ذرا تصور میں تو لائیے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لوگوں کا دل دکھانے کے حوالے سے ڈرتے ہیں، لیکن اندازہ تو فرمائیں بے پردگی کے ماحول میں اپنے سماج کو ڈبو دینے والوں، اللہ کے رسول کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جس کے صدقے میں اللہ نے شادی کی خوشیاں عطا فرمائی۔ آج ہم شادی کی خوشیوں کے موقع پر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ شامیانے میں اور لوگوں کے مجمع میں لا کر، وہ بھی دلہن کو بے حجاب اور بے نقاب بٹھا کر اس سے مردوں کو مصافحہ کروا کر، اللہ اکبر، دولہا کے دوستوں کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ دے کر، ذرا غور تو کریں ہم کس کی تہذیب پر عمل کر رہے ہیں، ہم کس کے کلچر پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابیات آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، مرد آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں بھی مصافحے کا شرف عطا فرمائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول عورتوں سے مصافحہ نہ کرے، اور دولہا کے دوست دلہن سے ہاتھ ملائیں، رشتہ دار دلہن سے ہاتھ ملائیں۔ ذرا غور تو کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے؟ حضور صاحب عرس قاسمی کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا، یہی ہمیں
हमारी तनज़्ज़ुली का सबब है, यही हमारी रुसवाई का सबब है, यही हमारी बर्बादी का सबब है। अल्लाह अकबर। फिर साहिब उर्स कासमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मजीद आगे लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फातिमा तो बदतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है? अल्लाह के रसूल ने ये कब फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है? इस हदीस का पस मंजर बयान करते हुए हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, मलका फिरदौस बरी, मलका क़यामत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? तो सैयदा अपने बाबा को जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि औरत किसी मर्द को न देखे। औरत किसी मर्द को न देखे। देखने से यानी सिर्फ मर्दों को औरतों को देखने से मना नहीं किया गया, बल्कि फरमाया औरत किसी मर्द को न देखे और मर्द किसी अजनबी औरत को न देखे। जब सैयदा ने ये बात बयान की तो आका फरमाते हैं कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ये फरमाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा को अपने से प्यार की वजह से चिमटा लिया। एक इंसान किसी को अपने सीने से कब लगाता है? जब मोहब्बतों की इंतहा हो, प्यार बहुत आए, मोहब्बत बहुत आए, तो सीने से बच्चों को लगाया जाता है प्यार के इजहार के लिए। अल्लाह के रसूल सैयदा मखदूमा खातून जन्नत का ये जवाब सुनकर उनको अपने सीने से चिमटा रहे हैं, उनको अपने सीने से लगा रहे हैं। किस बात पर? कि औरत किसी मर्द को न देखे और मर्द किसी औरत को न देखे। अब आप मुझे जरा बताएं तो सही, आज हमारे घरों का माहौल क्या है, आज हमारे हालात क्या हैं? हुजूर साहिब उर्स कासमी सरकार शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह फिर लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, लोग समझते हैं कि क्या इस्लाम माल जमा करने को मना करता है, इस्लाम माल कमाने को मना करता है, इस्लाम मुआशी तरक्की को मना करता है? कहा नहीं, इस्लाम तकदीर के भरोसे रहकर तदबीर से भागने वालों की ताईद नहीं करता, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, पहले अपने ऊंटों को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। इसलिए कि दुनिया आलम असबाब है। तो अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करके जंगलों में बैठ जाएं, रोजी रोटी ना कमाएं, अल्लाह पर भरोसा करके घरों में बैठ जाएं, गोशा नशीन हो जाएगा, नहीं, इस्लाम तदबीर के इस्तेमाल को मना नहीं करता। इस्लाम तदबीर का इस्तेमाल तकदीर के खिलाफ नहीं समझता, बल्कि अल्लाह अकबर, इस्लाम की तालीम तो ये है कि तदबीर करो फिर तकदीर के हवाले कर दो। कामयाबी उसको मिलती है मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो कामयाब हुआ, जिसने कोशिश की वो पा लिया। तो अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, अपने जमाने का इतना बड़ा सूफी कह रहा है न माल कमाना बुरा है न माल जमाना बुरा है। जब हम इस्लाम की तालीमात पर नजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि रसूल आजम से लेकर इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेकर गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेकर अल्लाह अकबर, हम अपने सूफिया की जिंदगी को देखें, महबूब इलाही तक देख लें कि अल्लाह अकबर, बादशाह अल्लाह वालों की चौखट पर भिखारी बन के नजर आते हैं, मगर कोई सूफी अल्लाह वाला किसी बादशाह के आस्थाने पे गिड़गिड़ाता नजर नहीं आता। तो हमें माशी तौर पर कैपेबल करने का हुक्म दिया, अपने आप को कैपेबल करो, मजबूत करो, माल कमाओ। बल्कि सैयदी आला हजरत की तालीम हम देखते हैं तो आपका एक खूबसूरत सा रिसाला है, तदबीर फलाह नजात व इस्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने उसमें अपने दौर में 4 निकाती प्रोग्राम अपनी कौम को पेश फरमाया। उसमें से मैं एक दो आपके सामने रखता हूं। आज हम ये पता नहीं किसने हमें सिखा दिया कि इस्लाम तो गरीबों का मजहब है। मेरे भाई,
اگر اسلام غریبوں کا مذہب ہے صرف، تو زکوٰۃ کا نظام کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ غریب دے گا، زکوٰۃ مفلس دے گا، زکوٰۃ بھیک مانگنے والا دے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی بوریا نشین قوم کو جو تعلیمات عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اس پر عمل کیا تھا، تو چند سالوں کے اندر عرب کی بوریا نشین قوم قیصر و کسریٰ کی تاجدار بنتی ہوئی نظر آئی۔ وقت کی سپر پاور کو کچل کر اسلام کا پرچم انہوں نے وہاں پر لہرایا، اور دور فاروقی میں ہر مسلمان اتنا مالدار ہو گیا کہ یمن سے لے کر زکوٰۃ چلنے والا زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک آتا ہے، مگر اس کو کوئی غریب اور مفلس نظر نہیں آتا تاکہ اس کو وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، اس کو وہ زکوٰۃ دے سکے۔ اندازہ تو کرے، اللہ اکبر۔ اور پتہ نہیں تبلیغی جماعت کے بہکاوے میں آ کر یہ قوم کب سے کہنے لگی کہ اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی مالدار نہ تھے؟ کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہ تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا سیدنا صدیق اکبر مالدار نہ تھے؟ اسی طریقے سے بے شمار صحابہ ہیں جو مالدار تھے۔ ہاں، کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر ان کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ غربت کے باوجود بھی ان کو کسی نے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور صاحب عرس قاسمی کی یہ تعلیم اور امام اہل سنت کا وہ رسالہ جس میں آپ نے 4 نکاتی پروگرام مسلمانوں کی فلاح اور ترقی کے لیے بیان فرمایا، اس میں آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مالدار بنے، مسلمان مالدار بنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، ان پڑھ اور جاہل ہو جائے، تاکہ ہم ان کے ایمان کو چھین سکیں، ان کے ایمان پہ قبضہ کر سکیں، ان کو ارتداد کے فتنے سے جو ہے وہ اللہ اکبر اس کا شکار کر سکیں۔ آئیے آج عرس قاسمی میں عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ مالدار بھی بنیں گے، دیندار بھی بنیں گے۔ مالدار بنو، مگر دیندار کے ساتھ مالدار بنو۔ وہ دولت جو اللہ کو بھلا دے وہ فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ دولت جس سے دین کی خدمت کی جائے وہ سیدنا عثمان غنی کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے، وہ عبد الرحمن ابن عوف کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے چونکہ یہ خانقاہ جہاں قادریت کی عظیم نمائندہ خانقاہ ہے، وہیں پر چشتیت کی عظیم نمائندہ خانقاہ بھی ہے۔ اس خانقاہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں چشتیت اور قادریت دونوں گلے ملتے ہیں، اسی لیے ہم برکاتی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قادری بھی ہیں اور ہم چشتی بھی ہیں۔ جس طریقے سے برکاتیوں پر غوث اعظم کا فیضان چھما چھم برس رہا ہے، وہیں پر چشتیت کا فیضان بھی چھما چھم برس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے ایک ہاتھ میں قادریت ہے، دوسرے ہاتھ میں چشتیت ہے، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے، نہ ان کو آخرت میں اللہ اکبر فکر ہے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ ہم چشتی بھی ہیں، ہم جہاں کٹر قادری ہیں وہیں پر الحمدللہ ماہریرہ سے وابستگان چشتی بھی ہیں، اور یہاں کی چشتیت تو قطبی چشتی ہے، اس لیے کہ صاحب البرکات کے جد اعلیٰ ڈائریکٹ سرکار قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ یہاں چشتیت وراثت میں ہے، موروثی چشتیت ہے برکاتیت کو۔ تو سرکار محبوب الہی شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے دور میں لنگر کرتے تھے، لنگر۔ تو اس زمانے میں لنگر کا خرچ محبوب الہی کے یہاں 200 کا ہوا کرتا تھا، محبوب الہی کے یہاں۔ اور جب اتنا خرچہ آپ لنگر پہ کرتے تھے تو بادشاہ وقت کے
کسی نے کان بھرے اور کان بھر کر کے کہا کہ یہ نظام الدین آپ کے سپاہیوں سے، آپ کے آدمیوں سے نذرانے کے نام پہ پیسے وصول کرتے ہیں اور لنگر کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، لوگ ان کے قریب رہتے ہیں۔ ایک کام کیا جائے کہ کھانا کھلا کر یہ لوگوں کو اپنا بنا رہے ہیں۔ تو محبوب الہی کے بارے میں جب بادشاہ کے کان بھرے گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا، خبردار، ہمارا کوئی سپاہی، ہمارا کوئی ملازم نظام الدین سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، نہ ہم جائیں گے، نہ ان کو نذرانہ دیں گے، نہ وہ لنگر کریں گے، نہ لوگ ان کے قریب جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے آ کے محبوب الہی سے کہا، سرکار، بادشاہ کا اعلان آ گیا کہ کوئی سپاہی ملنے نہیں آئے گا، کوئی نظر پیش نہیں کرے گا تاکہ آپ لنگر نہ کر سکے۔ یہ سن کے محبوب الہی نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا، لنگر کا خرچ ڈبل کر دو تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے ہم نذرانوں پہ لنگر نہیں کرتے، ہم اللہ کی عطا پر لنگر کیا کرتے۔ آج محبوب الہی کی خانقاہ کا وہ رنگ آپ کو اگر کہیں نظر آئے گا تو وہ آپ کی اپنی خانقاہ محررہ مطہرہ میں نظر آئے گا۔ اور جگہ پر عرس کا چندہ تو ہوتا ہے مگر یہاں عرس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا، اور ہزاروں لوگ اپنے مرشدوں کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبوب الہی اتنے مالدار تھے، بادشاہ نے کہا ملاقات کے لیے آنا ہے، فرمایا 2 دروازے اسی لیے بنا کے رکھا ہوں کہ ایک دروازے سے تو آئے گا، دوسرے دروازے سے میں نکل کر چلا جاؤں گا، کیونکہ ہمیں بادشاہوں کے دربار کے آداب نہیں معلوم، بادشاہوں کی مہمان نوازی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو حضور صاحب عرس قاسمی فرماتے ہیں، مالدار بنو اس لیے کہ مال کما کر کے رکھو اور مال جماؤ، اس کا حق ادا کرو، لیکن افسوس جو قوم رات کے 3 بجے تک موبائل پر گیم کھیلتی رہے گی، وہ 11 بجے سو کے اٹھیں گے، وہ 12 بجے سو کے اٹھیں گے، تو وہ تجارت کب کریں گے؟ اس لیے اب میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پر مکمل کرتے ہوئے اخیر میں چونکہ میرا ٹائم پورا ہوا اپنی بات کو پوری کر دوں۔ حضور اللہ اکبر صاحب عرس قاسمی سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ گویا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کیا مالدار بنو، دیندار بنو۔ اور صاحب عرس قاسمی نے سب سے زیادہ جس پہ محنت کی وہ 2 چیزیں تھی، نمبر 1 تصوف، نمبر 2 تعلیم، ایجوکیشن۔ 100 سالہ جشن صاحب عرس قاسمی کا منا رہے ہو، یہاں سے ہم 2 چیزیں لے کر جائیں، ایک تصوف اور دوسرا ایجوکیشن، اس پہ ہم محنت کریں۔ اب آپ سوچیں گے یہ تصوف کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف غاروں میں بیٹھنے کا نام، تصوف بھوکے رہنے کا نام، تصوف روکھی سوکھی کھانے کا نام، ہزاروں اقوال ہیں، لیکن میں ایک بات پیش کر دوں، تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ خالق کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ خالق کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف اور کیا ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، پڑوسی کی خدمت نہیں کرتے، تو فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والے غریبوں کی خدمت ہم کب کریں گے؟ تو یاد رکھیے، تصوف ٹوپیوں کے کلر کا نام نہیں، تصوف جبوں کے کلر کا نام نہیں، تصوف یہ ہے کہ یار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مخلوق سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، حضور امین ملت، اشرف ملت، حضرت رفیع ملت، حضور حسن العلماء، عرس قاسمی، 100 سالہ عرس قاسمی، گوشت دامن۔ مخلوق سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ جو قوم اپنے باپ باپ سے محبت نہ کرے وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک صوفی کا ذکر کریں، بہت بڑا اپنے زمانے کا عظیم صوفی، اپنے زمانے کا غوث، جسے دنیا سیدی سرکار
سید احمد کبیر رفاعی کے نام سے جانتی ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی کو کون نہیں جانتا؟ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کا انتظار کرتے ہوئے آپ نے سوچا کہ میں تھوڑا لیٹ جاؤں اور آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے تو جیسی فجر کی اذان ہوئی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی آستین پر بلی سو گئی۔ خانقاہ میں بیٹھنے والوں ذرا سوچو خانقاہی نظام کیا ہے، صوفیوں کا انداز کیا ہے۔ صوفی لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے، صوفی لوگ زبان سے شعلے نہیں اگلتے، صوفی لوگ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، مگر ہاں کس کو جوڑنا؟ جو نبی کا وفادار ہے اس کو جوڑنا، جو نبی کا غدار ہے پھر اس کے لیے تو 14ویں صدی کے بڑے صوفی کی طرف سے آواز آتی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ لیکن بہرحال آپس میں ہم ایک دوسرے کو جوڑیں، سنی سنی کو، عاشق عاشق کو، عاشق رسول ایک دوسرے عاشق کو جوڑے۔ اور میں کہتا ہوں جوڑنے کی بہترین مثال اس زمین پر محررہ مطہرہ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ یہاں ہر سلسلے والا آپ کو منبر پر بھی نظر آئے گا اور مجمع میں بھی نظر آئے گا۔ یہاں جتنا تعلق محررہ مطہرہ سے بریلی شریف کے امام احمد رضا کا ہے، اتنا ہی تعلق بدایوں شریف کا حضور دے تاج الفول کا بھی اتنا ہی تعلق ہے، اتنا ہی تعلق حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں کا بھی اتنا ہی تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کن کن بزرگوں کا نام لیا جائے، گویا کہ ایک مے خانہ ہے، اس سے کچھوچے مقدسہ بھی سیراب ہو رہا ہے، بریلی بھی سیراب ہو رہا ہے، بدایوں بھی سیراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تا حشر رہے ساقی آباد یہ مے خانہ۔ اللہ ہمارے محررہ کے سرکاروں کو سلامت رکھے، اس گھرانے کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی شفقتوں کو سلامت رکھے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی، ان کی آستین پر بلی سو گئی، فجر کی اذان ہوئی، سیدی احمد کبیر رفاعی نے بلی کو سوتا ہوا دیکھا۔ بلی کو سوتا ہوا دیکھ کر سوچا اگر میں اٹھ جاؤں تو بلی کی نیند خراب ہوتی۔ ذرا غور کیجئے صوفیہ کی فکر کیا ہے۔ ہم خانقاہوں سے جڑے لیکن خانقاہی تعلیم ہمارے اندر نہیں۔ جو کام شادی کے موقع پر پورے شہر کے جینا حرام کر دے، سب کی نیند حرام کر دے، وہ صوفیوں کے متوالے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے کے۔ جس صوفی کو بلی کی نیند کا خیال ہے، مخلوق خدا پر ان کی شفقت تو دیکھیں۔ ان کی نگاہوں میں یہ حدیث تھی، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو گے، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا۔ جس کے دل میں رحم نہیں وہ رحمت للعالمین کا امتی کیسا؟ ذرا غور کیجئے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی سوچ رہے بلی کی اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو بلی کی نیند کا کیا؟ اور پھر سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ صوفی کیسا؟ اگر بلی کی نیند کا خیال ہے تو نماز جاتی ہے، نماز کا خیال ہے تو بلی کی نیند جاتی ہے۔ کیا سیرت نگار لکھتے ہیں، خادم کو اشارے سے بلایا، اس کے ہاتھ سے کینچی منگائی اور کینچی منگا کر اپنی آستین کو کاٹ دیا، اور آستین کو کاٹ کر نماز کے لیے گئے۔ نماز فجر پڑھ کر کے جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بلی جا چکی تھی، بلی چلی گئی تھی، بلی جا چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ بلی کے چلے جانے کے بعد وہ کٹی ہوئی آستین کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی آستین کے اندر اس کا پیون لگا لیا۔ کسی مرید نے کہا حضور جبے میں عیب پیدا ہو گیا۔ فرمایا بیٹا جبے میں عیب پیدا ہوا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا؟ ذرا غور فرمائیے صوفی تو حضور صاحب عرص قاسمی نے دو چیزوں پہ محنت فرمائی، تصوف، اور وہ بھی اصلی تصوف، وہ تصوف نہیں جس میں قبرستان میں بیٹھ کر بھنگ پیا جائے، وہ تصوف نہیں جس میں قبرستان میں بیٹھ کر چرس پیا جائے، وہ تصوف نہیں جس میں 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی
جائے بلکہ وہ تصوف کہ صوفی کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جب 14ویں صدی کا امتی ایسا ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہوں گے وہ نبی رحمت کی ذات کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے صاحب عرس قاسمی رحمت اللہ علیہ کی ذات. اور صاحب عرس قاسمی نے 3 نگینے تیار کیے. 3 نمبر 1 حضور سرکار آل رسول تاج العلماء سید محمد میاں رحمت اللہ علیہ, اور دوسری ذات حضرت سید آل رسول سید آل مصطفیٰ سید العلماء, اور تیسرے آپ کی ہمارے مرشد اعظم حضور احسن العلماء رحمت اللہ علیہ. یہ 3 ایسی ہستی کو تیار کیا کہ سونا نہیں, ان کو پارس بنا دیا, پارس. اور جب ان تینوں کی توجہ جن ہستیوں پہ پڑتی ہے تو ایک حضور امین ملت کہلاتے ہیں اور دوسرے حضور رفیق ملت کہلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.